من يتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ۔ اس فلسفے کو جیسا کہ میں سورہ حج کی ان آیات کے حوالے سے بیان کرتا ہوں اکثر مواقع پر، اس کو باقاعدہ ایک فلسفے کی شکل میں مدون کیا ہے ہمارے اس دور میں ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم مغفور نے۔ اگرچہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اصل میں ڈاکٹر اقبال کا، علامہ اقبال کا فلسفہ خود ہی ہے، وہ چونکہ شاعری میں بیان ہوا ہے اکثر و بیشتر، لہذا اس کو ایک فلسفے کی حیثیت سے مرتب اور مدون شکل میں اقبال کے کلام میں آپ تلاش نہیں کر سکتے۔ اسی لیے بہت سے لوگ جو ہیں اس کے لیے کھوج لگاتے لگاتے کوئی کہیں پہنچ جاتا ہے، کوئی نٹشے کے ہاں پہنچ جاتا ہے، کوئی برسا کے ہاں پہنچ جاتا ہے، کوئی کہیں اور پہنچ جاتا ہے، یہاں سے لیا ہے وہاں سے لیا ہے، جس پر کہ پھر انہوں نے خود ڈکٹیٹ کرایا سید نذیر نیازی کو کہ میرے فلسفہ خودی کا جو منبع ہے، سرچشمہ ہے، سورس ہے، وہ سورہ حشر کی وہ آیت ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ نہ نٹشے سے ہے، نہ بلسا سے ہے، نہ فلاں سے ہے، نہ فلاں سے ہے، میرے پاس جو کچھ ہے وہ تو قرآن کی اس آیت سے۔ لیکن ڈاکٹر رفیع الدین صاحب نے اس سے باقاعدہ، میں اسے چند جملوں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ڈاکٹر رفیع الدین نے اصل میں جتنے اس دور کے بڑے بڑے ماہرین نفسیات تھے، چاہے وہ فرائڈ ہو، ایڈلر ہو، یونگ ہو، مختلف جتنے بھی میکڈوگل ہو، ان سب کے نظریات کی بڑی عالمانہ جو ہے اس کا کرٹیسزم کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ انسان کی شخصیت کی ٹوٹل توجیہ ان میں سے کسی کے نظریے سے نہیں ہوتی۔ انسانی شخصیت ہے کیا، اس کے محرکات عمل کیا ہے، وہ اس نتیجے پر پہنچاتے انسان کو دلیل کے ساتھ، استدلال کے ساتھ۔ یہ کوئی یعنی واعظانہ انداز نہیں ہے، بڑا فلسفیانہ انداز ہے کہ انسان کا جو بیسک انسٹنکٹ ہے، ہیومن انسٹنکٹ، یہ تو سب اینیمل انسٹنکٹس ہے، اس کے پریزرویشن آف دی سیلف ہے، پریزرویشن آف دی اسپیشیز ہے، ہرڈ انسٹنکٹ ہے، دی ارج ٹو ڈومینیٹ ہے، مختلف جو ہے ارجز ہے، حیوانات میں بھی ہے، سب میں نظر آ جائے گی۔ ہاتھیوں کو آپ دیکھیں گے وہ گلوں کی شکل میں ہوتے ہیں، غول کے غول، ہرڈ انسٹنکٹ ان میں بھی ہے۔ آپ چیونٹیوں کو دیکھیے، آپ شہد کی مکھیوں کو دیکھیے، کتنی متمدن، کتنی کلچرڈ، ان کا پورا نظام ہے، ڈسپلن ہے، وہ سارا نظام وہاں موجود ہے۔ تو یہ انسٹنکٹس ہے، لیکن یہ اینیمل وجود جو ہے انسان کا، حیوانی وجود، اس کے انسٹنکٹس ہے۔ اصل میں انسانی جو ہے انسٹنکٹ وہ صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کسی شے سے محبت کرنا چاہتا ہے، اس کو اپنا مطلوب و مقصود بنانا چاہتا ہے۔ کوئی آئیڈیل، کوئی تصور، کوئی نصب العین، کوئی آدرش، یہ ہندی کا لفظ آدرش بالکل اسی مفہوم میں ہے جس معنی میں نصب العین ہے عربی زبان کا۔ کوئی آئیڈیل، وہ آئیڈیل جو ہے کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے، کوئی انسان ہو سکتا ہے، وہ کوئی نظریہ ہو سکتا ہے، وہ وطن ہو سکتا ہے، وہ قوم ہو سکتی ہے، قوم پرستی، وطن پرستی۔ اسی طریقے سے آپ اور ساری پرستشیں، دولت بھی ایک طرح کی پرستش جس کی ہوتی ہے، وہ بھی آئیڈیل بن جاتا ہے۔ اقتدار کی طلب، اس میں انسان اپنے آپ کو لگا دیتا ہے۔ ایک تصور کے حسن مبہم پر ساری ہستی لٹائی جاتی ہے۔ زندگی ترک آرزو کے بعد کیسے سانسوں میں ڈھالی جاتی ہے۔ اگر انسانی زندگی میں کوئی آرزو نہیں، امنگ نہیں، مقصد نہیں، نصب العین نہیں، تو یہ تو جیسے سانس کی آمد و شد ہے، بس آیا جا ہے۔ ہیومن ویجیٹیبل ہے انسان جو ہے، در حقیقت حیوان انسان ہے، جیسے آج کل ہیومن ویجیٹیبل کا کانسیپٹ ہے کہ بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ویسے تقریباً موت ان کی واقع ہو چکی ہے، لیکن مشینوں کے اوپر آپ نے زندہ رکھا ہوا ہے، اس کو غذا بھی دے رہے ہیں، اس کا دل بھی چلا رکھا ہے، اس کا ہر شے جو ہے وہ اس کے ذریعے سے چل رہی ہے، وہ بڑھ بھی رہا ہے۔ جیسے کہ کوئی بڑی سی ککڑی ہو، اگر آپ اس کو یہ تمام چیزیں وہ ککڑی پھیلتی چلی جائے گی، وہ نہ معلوم گزوں کی لمبی ہو جائے گی۔ تو اسی طریقے سے وہ انسان جو ہے ہیومن ویجیٹیبل کی شکل میں پڑا رہے گا۔ تو یہ ہیومن ویجیٹیبل ہے۔ انسان کا ایک ہی انسٹنکٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی نصب العین، کوئی مقصود، کوئی مطلوب، کوئی آدرش جس کے لیے جیے، جس کے لیے بھوک برداشت کرے، جس کے لیے مشقتیں جھیلے، جس کے لیے جان اور مال کے خطرات اور نقصانات برداشت کرے، جس کے لیے جان کی بازی کھیل جائے۔ اب آپ سوچئے وطن کے اوپر جانے قربان نہیں کر دیتا آدمی، کیوں کر دیتا؟ ورنہ یہ کہ اینیمل انسٹنکٹس کے اندر تو سب سے زیادہ پورٹنٹ انسٹنکٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ، پریزرویشن آف دی سیلف۔ اینیمل انسٹنکٹ میں اس سے زیادہ پورٹنٹ کوئی انسٹنکٹ نہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا نہیں، لوگ اپنے نظریات پر،
اپنے مقاصد کے لیے کیسی جانیں قربان کرتے ہیں. ہراکری کر رہا ہے جاپانی جو ہے، اپنے ہی ہاتھ سے جو ہے خنجر اپنے پیٹ کے اندر گھونپتا ہے اور چیرتا ہوا اوپر تک لے آتا ہے. کر رہا ہے کس لیے؟ وہ ایمپرر ہے اس کا، وہ اس کا دیوتا ہے، اس کا حکم ہے، اس کی اپنی سرزمین ہے، اس کا وطن ہے. یہ جو دوسری جنگ عظیم کے اندر سننے میں آیا کہ وہ تو ایسے بام بنائے گئے تھے کہ جس کو لے کر سٹیئر کرتا تھا آدمی اسی میں بیٹھا ہوا ہے، سٹیئر کر کے لے جا رہا ہے تاکہ وہ بم ضائع نہ ہو. 100 بم آپ نے گرائے تو وہ ایک جو ہے وہ کہیں کسی جا کر ٹارگٹ پر لگا، تو سمندری جہازوں کی چمڑیوں میں لے کر اس بم کو اترے ہیں لوگ، خود بھی اس کے اندر، وہ چمنی کے اندر جم کر، جب اندر جا کر پھٹے گا وہ وہاں تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کا تو کوئی ایک چیتڑا بھی نہیں ملے گا کہ کہاں تھا وہ انسان. جا رہا ہے، کر رہا ہے کس لیے؟ نظریہ ہے. کمیونزم ایک تصور تھا نا، ایک آئیڈیل تھا. اس تصور کے لیے کتنی کچھ جانیں لوگوں نے دی، آزادی کے لیے، وطن کے لیے، قوم کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے. یا یہ کہ فرض کیجئے وہ شیریں کے لیے فرہاد نے جو کچھ کیا، آخر کیا کہ نہیں کیا؟ کوئی آئیڈیل تھا، کوئی مقصود تھا. وہ آخر وہ کہاں سے جو ہے پہاڑوں میں سے نہر کھود کر لے آیا. تو یہ ہے ان کا تجزیہ کہ انسان میں یہ بیسک انسٹنکٹ ہے کہ وہ کسی کو اپنا مطلوب، مقصود، آئیڈیل، آدرش، نصب العین بنا کر، یہ اصل میں تھا اللہ کی محبت کے لیے. اصل ہے یہ روح کا جذبہ، وہ لوٹنا چاہتی ہے اپنے اصل منبع کی طرف. وہ منبع ہے اللہ کی ذات. کہاں سے آئی ہے روح؟ یہ تو وہیں سے ظاہر ہوئی ہے. اس کے اندر طلب جو ہے یہ اصل ہے روح کی طلب، اللہ کو پوجنے، اللہ سے محبت کرنے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی. لیکن جب ذہن انسانی وہاں تک نہیں پہنچ پاتا تو جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ایک شخص نہایت بھوکا ہے تو بھوک کی شدت میں وہ بہت ہی گندا کھانا بھی کھا لے گا. اگر اتنی بھوک نہیں ہے تو وہ شاید اس کھانے کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھے. ہم نے یہ جو بھی 1947 میں جو سفر طے کیا ہے، وہ چنے ہم نے کھائے ہیں کہ جن میں کیڑے جو ہے نظر آتے تھے چلتے ہوئے، ان کو ابال کر کھایا، اس لیے کہ بھوک کی شدت ہے اور کوئی شے جو ہے وہ اور ہے نہیں. وہی چنے جو ہے وہ کیمپوں میں تقسیم ہوئے، وہ اس وقت نعمت غیر مترقبہ نظر آتی تھی. جوہڑوں میں سے جا کر پانی لیا جس کا تصور نہیں کر سکتے کہ یہ پانی پیا جا سکتا ہے، کہ ساتھ ہی وہ حیوانات کھڑے ہوئے ہمارے ہی بیل وہ گڈوں کے، اور وہ پیشاب کر رہے ہیں، اور بالکل جسے چھپڑ کہتے ہیں آپ، چھپڑ اس کا پانی ہے وہ پی رہے. کیا کریں؟ اس لیے کہ اندر سے ارج ہے، پیاس ہے، آدمی پیتا ہے. بلکہ مجھے تو واقعہ سنایا تھا، یہ جو لکھوی برادران ہیں، اہل حدیث علماء ہیں بہت معروف، محی الدین لکھوی، ان کے والد مولانا محمد علی لکھوی، انہوں نے مجھے بتایا کہ جب یہ سعودیوں نے جب فتح کیا تھا حجاز کو، تو جو ملک عبدالعزیز ابن سعود تھے، ان کے ہاں ایک وفد گیا تھا ہندوستانی علماء کا. جدے میں ان کی وہ ملاقات ہوئی، باریابی حاصل ہوئی. تو انہوں نے جا کر پہلے تو مبارکباد پیش کی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا. تو وہ ہی واز آل ہیوملٹی کہ جی ہم تو کچھ بھی نہیں، ہماری کوئی حقیقت ہی نہیں، ہم تو اونٹوں کا پیشاب پینے والی قوم ہے. اور بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ یہ بالفعل ہوتا ہے. بدو جب اکیلا رہ جائے اور اس کے پاس پانی ختم ہو جائے صحرا میں، اور اس کے لیے جان پر بن رہی ہو، تو پہلا کام وہ یہ کرتا ہے کہ اپنے اونٹ کے حلق کے اندر لکڑی مارتا ہے. تو اس کا جو ریزروائر اندر ہے وہ جب الٹی کرتا ہے تو پہلا تو سورس اس کا وہ ہے، اس کو پی کر وہ اپنی جان بچاتا ہے. جب وہ بھی ختم ہو گیا اونٹ کا وہ ریزروائر، تو اونٹ کا پیشاب پیتا ہے. اور یہ الفاظ استعمال کیے ملک عبدالعزیز ابن سعود نے کہ ہم اونٹوں کا پیشاب پینے والی قوم، اللہ نے ہمیں اتنی بڑی سعادت عطا فرمائی. آج حرمین جیسے کہ یہ شاہ فہد اپنے ساتھ جو ہے انہوں نے وہ القاب جو ہے خادم الحرمین الشریفین، تو یہ حرمین کی ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے خدمت کا موقع دیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پھر ہم نے کہا ڈرتے ڈرتے کہ حضور ہم اس لیے حاضر ہوئے کہ آپ ان دونوں شہروں کو اوپن سٹیز قرار دے دیں تمام امت مسلمہ کے لیے. فوراً وہ ہیوملٹی ختم ہوئی اور پھر جو جلال آیا، فوراً ان کا ہاتھ اپنے تلوار کے دستے پر گیا اور اس کو کھینچ کر کیا کہا، یہ ہم نے اپنے خون سے اس سرزمین کو فتح کیا ہے. ابھی تک تو تھا اللہ کا دیا ہوا، اللہ کا موقع تھا، اللہ نے عنایت کر دیا، یہ ہماری کہاں شان تھی. اب فوراً یاد آ گیا ہم اپنے خون سے اس کو فتح کیا. بہرحال وہ اونٹوں کا پیشاب پینے والا، اس لیے کہ یہ جو انسان کے اندر طلب اتنی شدید ہے، بھوک لگی ہو تو کیا نہیں کھائے گا. جب قرآن خود کہتا سور بھی کھا کے جان بچا سکتے ہو، مردار کھا کے جان بچا سکتے ہو.
تو یہ بات ہے کہ جب انسان کی اس ارج کو، جو اس کا اصل جو ہدف ہے، اگر وہاں تک یہ نہیں پہنچتی تو پھر کسی اور شے کو، وہ وطن ہی کو خدا بنا کر پوجے گا انسان، کوئی تصوری ہوگا، کوئی آئیڈیا ہی ہوگا، کوئی آئیڈیل ہوگا۔ بڑے پیارے اشعار ہیں جو میں سنا چکا ہوں آپ کو، ایک تصور کے حسن مبہم پر ساری ہستی لٹائی جاتی ہے۔ انسان اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے، نہ صرف اپنے آپ کو، اپنی آل اولاد کولوں میں پلوا دیے جاتے ہیں۔ معلوم ہے کہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ، لیکن انقلاب کے لیے لوگ جو کھڑے ہو جاتے ہیں انہیں پرواہ نہیں ہوتی، اپنی جانیں، اپنے گھر والوں کی جانیں، اپنے آل اولاد کی جانیں، سب کا رزق انسان لیتا ہے۔ تو ایک تصور کے حسن مبہم پر ساری ہستی لٹائی جاتی ہے۔ زندگی ترک آرزو کے بعد اگر یہی نہ رہا انسانی زندگی میں تو کیسے سانسوں میں ڈھالی جاتی ہے؟ پھر تو یہ ایک حیوان کی سی زندگی ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ تو یہ ہے اصل میں کہ اصل ہدف یہ تھا کہ اللہ سے محبت کرو، اللہ کے لیے ایثار کرو، اللہ کے لیے قربانیاں دو، اللہ کے لیے ایذائیں برداشت کرو، جو وہ سورہ آل عمران کا جو ہمارا درس ہے اسی آیت کے آخر میں آتا ہے، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ تو آدمی لگاتا تو ہے اپنے آپ کو کسی نہ کسی شے پر، وہی الفاظ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ڈونٹ سیٹل فار اینی تھنگ لیس۔ بہت بڑی قیمت ملتی ہو، اللہ ملتا ہو آپ کو، تو آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی حقیر سی شے کو اپنا مطلوب و مقصود بنا لیں۔ اللہ کو اپنا مقصود و مطلوب بناؤ۔ اب یہاں پر دیکھیے اس میں ایک انداز ہے بڑا حسرت آمیز تھا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں، ایسے پست ذہنیت لوگ، ان کے طبائع کی پستی کو ذرا تصور کرو کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور چیزوں کو مد مقابل محبوب، اپنا آئیڈیل، اپنا مطلوب، اپنا مقصود بنا لیتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، اور ان کو چاہنے لگتے ہیں، ان سے محبت کرنے لگتے ہیں جیسی کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اب یہ ایمان کا وہ تقاضا ہے کہ جو یہ سمجھیے کہ لب لباب ایمان حقیقی کون سا ہے اس آیت کی روح سے، کہ جس میں محبوب ترین ہستی اللہ ہو گئی ہو۔ اگر تو یہ ہے تب تو ایمان ہے حقیقت۔ ہر شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو اس پر تول لے۔ اسی کی ایک شرح سمجھ لیجئے، وہ شرح جو ہے وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے۔ وہاں یہ کہ جو علامہ اقبال نے 2 مصروں میں بات کہی، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیبند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یہ گویا کہ اسی کا منفی پہلو ہوا، اسی کا کانورس ہے، جیسے تھیورمز ہوتی ہیں، وہ تھیورم جو ہے اس کا کانورس یہ ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنی بیویاں اور اپنے رشتہ دار اور اپنے وہ مال جو بڑی محنت سے کمائے ہیں، کھتے بھرے ہیں، جمع کیے ہیں، اور اپنے وہ کاروبار جو بڑی محنت سے جمائے ہیں، ان کی کساد کا خوف رہتا ہے تمہیں، اور اپنے وہ محل جو بڑے چاؤ سے اور بڑے ارمانوں سے تعمیر کیے ہیں، جو بڑے محبوب ہیں، جہاں نہ معلوم کہاں کہاں سے ڈیکوریشن پیسز لا کر انہیں سجایا ہے، کہاں کہاں کا فرنیچر وہاں جو ہے رکھا ہے، اگر یہ چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے، فتربصوا، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، بیٹھو وہاں، بیٹھو انتظار کرو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ زبردستی ہدایت پوچھ دے۔ اگر تمہارا چوائس یہ ہے، یہ چیزیں محبوب تر ہیں، 5 چیزیں یہاں پر وہ رشتہ و پیوند ہے، اور 3 چیزوں میں وہ مال و اسباب دنیاوی کو جمع کر لیا گیا۔ یہ مال و دولت دنیا یعنی وہ مال جو تم نے جمع کیے، وہ تمہارے محل یا تمہاری حویلیاں جو تمہیں بڑی محبوب ہیں، اور تمہارے وہ کاروبار جو تم نے محنت سے جمائے ہیں، اور رشتہ و پیوند باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیوی اور رشتہ دار۔
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اسی محبت کے ساتھ ظاہر بات ہے جب شدید ترین محبت اللہ کی ہوگی تو اللہ کی اطاعت ہوگی، اور جب شدید ترین محبت سے سرشار ہو کر اللہ کی اطاعت کی جائے گی ہمہ وقت ہمہ تک، اس کا نام عبادت ہے۔ ان دو آیتوں کو اب آپ جوڑیے ان دو آیتوں کے ساتھ جو سورہ بقرہ ہی کے تیسرے رکوع کی پہلی دو آیتیں جن کا میں نے حوالہ دیا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہاں جو نتیجہ نکل رہا ہے دوسری آیت کے آخر میں وہاں سے بات شروع کی گئی ہے، آرڈر جو ہے اس کا ترتیب جو ہے الٹی ہے، برعکس ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے اللہ کا مد مقابل کسی کو نہ ٹھہراؤ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اب جو دو آیتیں آ رہی ہیں، بلکہ ابھی یہ آیت بھی چل رہی ہے، اب جو لوگ اس کے برعکس زندگی گزار رہے ہیں ان کے اس طرز عمل کے کچھ اسباب ہیں۔ ایک سبب جو بہت نمایاں ہے وہ یہ ہے کہ ہر قوم میں، ہر قبیلے میں، ہر معاشرے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں قرآن الملأ کہتا ہے، سردار، اور وہ ان کی مت مارتے ہیں، اس لیے کہ یہ لفظ قرآن نے استعمال کیا فرعون کے لیے، استخف قومہ، فرعون نے اپنی قوم کی مت مار دی، یعنی جس کی وجہ سے ان کے پروپیگنڈے کے انداز ہوتے ہیں، ان کے اپنے ذرائع ابلاغ ہیں، ان کے اپنے طریقے ہیں کہ قوم ادھر نہ جانے پائے، تو وہ ملأ جو ہے جن لوگوں نے کہ لوگوں کو اپنا غلام بنایا ہوتا ہے، جن کے سروں کے اوپر اپنے اقتدار کی جو ہے انہوں نے مسند بچھائی ہوتی ہے، وہ لوگ اس راستے کی طرف جانے نہیں دیتے، طرح طرح کا مخالفانہ پروپیگنڈا، طرح طرح سے ان کے راستے کو جو ہے وہ ادھر سے کسی نہ کسی طریقے سے ان کی توجہ کو وہاں سے ہٹائے رکھنے کی کوشش۔ لیکن اب جو ہوگا وہاں جا کر کیا ہوگا، یہ جو متبعین تھے جو ان کی پیروی کرتے رہے، اپنے ان بڑوں اور لیڈروں اور اپنے رہنماؤں کا کہنا مان کر، اور ان کی عقیدت اور ان کی محبت اور ان کی تعظیم اور ان کی اطاعت اور ان کے نام کے نعرے لگا کر اور زندہ باد کے جلوس نکال کر جب وہاں پہنچیں گے، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کاش کہ دیکھ سکتے یہ ظالم لوگ۔ ظلموں کے لفظ کو یہاں ذرا اچھی طرح پہچانیے، ظلموں کس کو کہا جا رہا ہے، یہ آپ کے علم میں ہوگا، اور ہمارے منتخب نصاب کے درس نمبر 3 میں جو سورہ لقمان کا دوسرا رکوع ہے وہاں بات واضح طور پر آ جاتی ہے، ظلم کے معنی شرک، اور یہاں صحیح ترین اس کا مفہوم ہے۔ ظلم کا اصل لغوی مفہوم کیا ہے، وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا، یہ ظلم ہے، یہ اصل ڈیفینیشن ہے، لغوی ڈیفینیشن، وضع الشیء فی غیر محلہ، اس شے کی یہ جگہ تھی یہاں سے ہٹا کے یہاں رکھ دیا، یہ ظلم ہے۔ آپ کے اندر جو ارج فار آئیڈیل تھا، جو محبت کا جذبہ تھا، وہ اللہ کے لیے تھا، آپ نے وہاں سے آ کر کہیں اور وابستہ کر دیا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کے سوا اپنی محبت اور اپنا جو طلب کا مرکز اور مرجع بنایا ہے کسی اور شے کو، کسی نظریے کو، کسی شے کو، کسی انسان کو، کسی شے کو، وہ در حقیقت وہ ظالم ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کاش کہ دیکھ سکتے یہ لوگ جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے، اپنی محبت کا مرکز کوئی اور بنا دیا، وہ محبت جو اللہ کے لیے تھی، جس کا رخ ہونا چاہیے تھا اللہ کی طرف، اس کی بجائے محبوبیت و مطلوبیت کی جگہ کسی اور کو لا بٹھایا۔ کاش کہ وہ دیکھ سکتے اس دن کی کیفیت کو جبکہ وہ عذاب کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھیں گے، اور یہ بات ان پر منکشف ہو جائے گی کہ قوت، اختیار، طاقت کل کا کل اللہ کے پاس ہے۔ یعنی دنیا میں تم نے کسی اور کو صاحب اختیار سمجھا تھا۔ فرعون نے کہا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا مصر کی حکومت اور بادشاہت میرے لیے نہیں ہے؟
کیا یہ تمام جو آب پاشی کا نظام ہے میرے کنٹرول میں نہیں ہے؟ یہ نہریں میرے اختیار کے تحت چل رہی ہیں. جس کا چاہوں موگا بند کر دوں، پانی نہ دوں، جس کو چاہوں پانی دوں، میرا اختیار. دنیا میں اختیار ان کے پاس نظر آیا تھا. اس وقت جب آنکھ کھلے گی حقیقت منکشف ہو جائے گی. قوت تو کل کی کل اللہ کے ہاتھ میں تھی، ہم نے کن کو سمجھا؟ حسن تو کل کا کل اللہ کی ذات میں تھا، ہم نے کہا اور سمجھا کہ حسن ہے. کمال تو کل کا کل ذات باری میں تھا، ہم کس دھوکے میں پڑ گئے؟ کسی شے کو ہم نے صاحب کمال یا ذات کمال کا حامل سمجھ لیا. جلال ہو، کمال ہو، وہ تو سب کا سب اللہ کے لیے تھا. حسن و جمال اللہ کے لیے تھا. ہم نے کہاں سمجھا؟ قوت، اختیار سارا اللہ. ہماری آنکھوں پر پردے پڑے رہے. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں، عذاب میں، سرزنش میں، عقوبت میں بہت سخت ہے. اب وہاں کیا ہوگا؟ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا. بعض دوسرے مقامات پر قرآن مجید کے مکی صورتوں میں یہ پورا مکالمہ نقل ہوا ہے. یہاں اس کا پہلا مرحلہ جو اس کو بیان نہیں کیا گیا. جو پیچھے چلنے والے تھے، پیروکار تھے، وہ کہیں گے اپنے لیڈروں سے، اپنے پیروں سے، اپنے سرداروں سے کہ کچھ ہمیں اب چھڑاؤ. یہاں پر تمہارے کہنے کی وجہ سے ہم ان راستوں پر چلتے رہے، تم نے ہماری مت ماری، تم نے کہا یہ محمد غلط بات کہہ رہے ہیں، تم نے کہا یہ سب جادو ہے، تم نے کہا تھا یہ شعر ہے اور کچھ نہیں ہے. ہم تمہارے کہنے میں آ کر ہم اس راستے سے ہٹے رہے اور ہم نے وہ راستہ اختیار کیا جو تمہارا راستہ تھا. تو اب کسی طریقے سے تو ہمیں یہاں بچاؤ، کوئی تو ہماری یہاں پر داد رسی کرو، کوئی تو بات ہو کہ جس کے ذریعے سے ہماری یہاں کی مصیبت میں کوئی کمی ہو سکے. وہ کہیں گے کہ نہیں، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں. استبرأ الذین اتبعوا، جن کی پیروی کی گئی تھی وہ برات کریں گے. ہمارا تم پر کوئی زور نہیں تھا، ہم خود بھی گمراہی میں تھے، اسی طریقے سے ہم نے تمہیں بھی گمراہ کیا، لیکن زور ہمارا نہیں تھا. وہ تو ابلیس بھی یہ کہے گا، سورہ ابراہیم کے اندر صاف اس کے الفاظ آئے کہ میں نے تمہیں صرف دعوت دی، دعوتکم فاستجبتم لی. تمہیں کوئی اختیار نہیں تھا، کوئی جبر نہیں تھا. میں نے تمہیں ایک دعوت دی، ایک راستے کی طرف بلایا، تم نے قبول کیا. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اب مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. اٹ واز یور اون چوائس. تمہارے سامنے محمد بھی کھڑے ہوئے تھے، تمہیں دعوت دے رہے تھے، ایک دعوت میری بھی تھی، تم نے مجھے چوز کیا. اٹس یور فالٹ. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. وہی بات یہاں وہ برات کریں گے. تبرہ، یہ تبرہ جو لفظ ہمارے ہاں عام طور پر تبرہ استعمال ہوتا ہے، تشیع کرتے ہیں کچھ صحابہ کرام سے. تبرہ اصل میں لازم نہیں ہوتا کہ گالی دی جائے. تبرہ میں یہ برات ہے. برات سے تبرہ باب تفاعل ہے. اپنے آپ کو بری کہنا، میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، میں فلاں سے بری ہوں، یعنی میرا ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، یا فلاں الزام سے بری ہوں. یہ بری ادھر حقیقت اسی سے فعیل کے وزن پر بری ان، کسی شے سے بری ہونا، اس سے بالکل لا تعلق ہونا، اس سے پاک ہونا. تو یہ تبرع جو ہے باب تفاعل، اعلان برات کرنا. وہ اعلان برات کریں گے، ہم نہیں جانتے تم ہمارے پیچھے چلتے تھے، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں. استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، وہ جو پیروکار تھے، پیچھے چلنے والے تھے، ان سے وہ تبرع کریں گے، اعلان لا تعلقی کریں گے، اپنے آپ کو بری قرار دیں گے، ان کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکاری ہوں گے. وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور پھر وہ دیکھیں گے عذاب کو، نگاہوں کے سامنے ہے، اور ان کے مابین سارے تعلقات ٹوٹ جائیں گے. اسباب، سبب، ذرائع کو بھی کہتے ہیں، اسباب و ذرائع، ہمارے ہاں یہ لفظ مستعمل ہے، دونوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں. ان کے مابین سارے رشتے ختم ہو جائیں گے. دنیا میں بڑی محبتیں تھیں، دنیا میں بڑے ایک دوسرے کے لاڈ تھے، چونچلے تھے. قرآن مجید نے تو آخری بات کر دی ہے دو جگہ پر کہ ہر انسان اس روز چاہے گا ماں باپ کو جہنم میں جھونک دو، میری اولاد کو جھونک دو. شوہر بیوی کے لیے کہے گا، بیوی شوہر کے لیے جھونک دو اسے. ومن فی الارض جمیعا، سب کو جھونک دو، مجھے کسی طریقے سے بچا دیں. جس کو آپ عرف عام میں نفسی نفسی کہتے ہیں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی،
کوئی باپ اور ماں اور بیٹا اور بیٹی اور بیوی یا شوہر، کوئی کسی کا خیال نہیں ہوگا۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، تمام زمین والوں کو جھونک دیا جائے، مجھے بچا لیا جائے۔ یہ نفسی نفسی جو اس وقت ہونی ہے، کاش کہ یہاں انسان سوچے کہ علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو، کوئی لیڈر تمہیں نہیں بچا سکے گا، کوئی جسے آج رہنما سمجھے ہوئے ہو، کوئی وہ رہنما تمہاری طرف سے وہاں ذمہ دار نہیں ہوگا، جواب دہی کرنے والا نہیں ہوگا۔ ایوری ون ہیز ٹو فیس ہز اون اکاؤنٹیبلٹی ہمسیلف، کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، ایک فرد کی حیثیت سے کھڑے ہو۔ تقطعت بہم الاسباب، سارے رشتے منقطع ہو جائیں گے۔ ایک جگہ پر تو آیا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یہ تمام جو دوستیاں ہیں دنیا میں بڑی گہری دوستیاں ہیں اور بڑے محبتیں ہیں، سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے وہاں، یہ دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی، ہاں سوائے متقیوں کے، ان کے درمیان اگر دنیا میں رشتہ محبت ہے وہاں بھی برقرار رہے گا۔ وقال الذین اتبعوا، اب وہ کہیں گے اس حسرت کے ساتھ وہ لوگ کہ جنہوں نے پیروی کی تھی، جو پیچھے چلے تھے، جو ان کے کہنے میں آ گئے تھے، فاستخف قومہ، اس نے اپنی قوم کی مت مار دی، قوم کو ایسا ورغلایا، ایسا بہکایا، ایسے سنبھال دکھائے، موسیٰ کے بارے میں ایسا مخالفانہ پروپیگنڈا کیا کہ قوم کی مت ہاری گئی۔ سب کچھ دیکھا، اور سب کچھ دیکھنے کے باوجود 9 معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آل فرعون کو دکھائے گئے، 9 آیات بینات، 9 معجزے، لیکن جب مت ماری جاتی کوئی نظر نہیں آتا۔ لہذا اب وہاں وہ کہیں گے وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، اگر کسی طرح لوٹنا نصیب ہو جائے، لو ان لنا کرۃ، کرہ یہ وہی لفظ ہے جس سے اردو کا تکرار بنا ہے، تکرار میں بھی بات آپ نے کی، دوسرے نے لوٹائی، پھر آپ نے، جیسے ٹینس میں گیند جو ہے اس کورٹ میں پھر اس کورٹ میں، تو یہ تکرار ہے۔ لو ان لنا کرۃ، اگر ہمارا لوٹنا ہو جائے، کاش کہ کسی طرح دنیا میں ایک دفعہ دوبارہ جانا نصیب ہو جائے، دوبارہ لوٹ کر دنیا میں جانے کی کوئی صورت پیدا ہو جائے، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، تو پھر ہم اپنے لیڈروں سے، پیشواؤں سے اسی طریقے سے برات کریں گے جیسے یہ آج ہم سے برات کر رہے ہیں۔ وہ سارے ہمارے جو بھی جس طرح سے برگلا کر اور جس طریقے سے دھوکے دے کر ہمیں اپنے پیچھے چلاتے رہے، آج ایسے ہو کر کھڑے ہو گئے جیسے کوئی تعلق نہیں، تو ہم بھی پھر ان کا وہ ساتھ چھوڑ کر پھر ان کے جھنڈے ہم نہیں اٹھائیں گے، پھر ان کے پیچھے ہم جو ہے وہ نہیں لگیں گے، ان کی پیروی نہیں کریں گے۔ لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا۔ یہاں پہ ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، قرآن مجید میں سورہ عنکبوت چونکہ ہمارے اس منتخب نصاب میں شامل ہے، اس میں ایک مضمون اور آتا ہے، چونکہ یہ مناسبت ہے لہذا یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ اسے بھی آپ ذہن میں تازہ کر لیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو وہ متبع اور متبع، ایک وہ لوگ ہیں جن کی پیروی کی جاتی ہے، ایک وہ کہ جو پیروی کرتے ہیں، ان کا تو سارے درمیان تعلق جو ہے وہ یہاں پر آ گیا۔ دنیا میں ان کی پیروی کی، ان کا کہنا مانا، ان کے پیچھے چلے، ان کے ورغلانے میں آئے، اور آخرت میں پھر جو ہے وہ اس حسرت کے ساتھ دوچار ہوں گے۔ ایک ہے دنیا میں ایک دوسرے کا ایک جو سوشل کانٹیکٹ ہوتا ہے، سوشل ریلیشنز ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی آدمی حق کو پہچاننے کے باوجود اس سے رکا رہتا ہے۔ یہ سورہ عنکبوت میں بات آئی ہے، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، یہ در حقیقت دنیا کی زندگی میں تمہاری آپس کی مودت اور محبت اور رشتہ داریاں اور تعلقات، کہیں کوئی بزنس ریلیشنز ہے، کہیں کوئی اور اس طرح کے تعلقات ہو گئے، کہیں رشتہ داریاں ہو گئی ہیں، حقیقت منکشف ہو گئی کہ یہ راستہ غلط ہے، ہم غلط راستے پر جا رہے ہیں، لیکن چھوڑے تو کیسے چھوڑیں؟ دوستیاں اسی حلقے میں ہیں، رشتہ داریاں اسی حلقے میں ہیں، کاروباری معاملات اب اسی حلقے میں ہیں، اسی کے ساتھ وابستہ ہے ہماری یہ دلچسپیاں۔ مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، اس کے باوجود کہ حقیقت واضح ہو چکی کہ راستہ غلط ہے، جدھر ہم جا رہے ہیں یہ صحیح سمت نہیں ہے، لیکن یہ کہ محض یہ شے مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا
اس کی وجہ سے اس بالکل غلط بات پر انسان کھڑا رہتا ہے، اڑا رہتا ہے، اس سے چمٹا رہتا ہے۔ تو اس کو بھی یہاں شامل کر لیجیے۔ اس کی بھی حسرت ہوگی آخرت میں، جیسے کہ یہاں تذکرہ ہو رہا ہے کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں دکھا دے گا قیامت کے دن ان کے اعمال کو حسرت کی شکل دے گا۔ کاش کہ میں نے اس کا کہنا نہ مانا ہوتا، کاش کہ میں اس کی پیروی نہ کرتا، کاش کہ میں نے اپنی منزل اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوتی۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، سیدھے کھڑے ہو کر اپنی منزل کو معین کر کے انسان خود اپنا راستہ چل رہا ہو، سیدھا کھڑا ہوا، جس کے سامنے کوئی منزل ہے، ہدف ہے، معین ہے، کسی اور کی پیروی نہیں۔ تو یہ حسرت کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، بہرحال بھاگ توڑ تو دنیا میں کی ہے، کسی نہ کسی کو جو ند بنا لیا تھا اللہ کے مقابلے میں، جس کو پوج رہے تھے، اس کے لیے بھی تو محنتیں کی ہیں، اس کے لیے بھی تو مشقتیں کی ہیں۔ ایک تصور کے حسن مبہم پر بھی تو ساری ہستی لٹائی تھی، راتوں کو جاگے تھے، اپنی ہر طرح کی مشقتیں اور مصیبتیں جھیلی تھی، چاہے ان کے جھنڈے اٹھانے میں، ان کے نعرے لگانے میں، ان کے اقتدار کا سنگھاسن جو ہے اپنے کندھوں پر اٹھایا تھا۔ یہ ساری پھر انسان کو قیامت کے دن یہ تمام چیزیں ایک انتہائی حسرت کی صورت میں سامنے آئیں گی۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار، اور نہیں ہوں گے پھر وہ نکلنے والے آگ سے۔ پھر تو خلود ہے، پھر ہمیشہ اسی کے اندر رہنا ہے، وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں، اس لیے کہ وہ دنیا میں لوٹ کے آنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ دنیا ایک ہی دفعہ ہے، یہ زندگی ایک ہی بار ملی ہے، یہ امتحان کا وقفہ صرف ایک ہی مرتبہ ہمیں عطا ہوا ہے۔ اس کی اس قدر و قیمت کو پہچاننا، جیسے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا جو ہے یہ کھیتی ہے آخرت کی، یہاں بو گے وہاں کاٹو گے، یہاں کانٹے بوئے ہیں وہاں کانٹے ہی کاٹنے پڑیں گے، وہی تمہاری فصل ہوگی۔ اور یہاں اگر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اگر اس راستے پر چلے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے وہاں تمہارے لیے روح و ریحان و جنت نعیم اس کا معاملہ پیدا کر دے گا۔ یہ رکوع جیسا کہ میں نے عرض کیا اس سورہ مبارکہ کے بڑے اہم مقامات میں سے ہے، اور آپ دیکھیں گے عجیب بات یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا آخری رکوع کل 3 آیات، اس میں بھی طویل ترین دعا آئی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا الی آخر الآیہ۔ اسی طرح ایک اور رکوع وہ بھی 4 آیتوں پر مشتمل ہے، جس میں آیت الکرسی آئی ہے، بہت عظیم آیت، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ تمام آیات قرآنیہ کی سردار ہے۔ اور یہ میں عرض کر چکا ہوں آپ سے کہ اصل میں 4 مضامین کی لڑیوں کے تانے بانے کے اندر وقفے وقفے سے علم و حکمت کے یہ بہت بڑے بڑے جو موتی ہیں یا ہیرے ہیں وہ اس کے تانے بانے میں بنے ہوئے ہیں، جن میں سے پہلا ہے آج جو ہم نے پڑھا آیت الآیات، اگلا آئے گا آیت البر، پھر وہ آیت الکرسی، آخری آیت وہ دعا والی آیت، ایک آیت الدین، معاملات انسانی کے اعتبار سے نہایت اہم۔ تو یہ اس سورہ مبارکہ کی جو عظمت ہے، جس کو کہ حضور نے فرمایا کہ لکل شیء ضربۃ و ضربۃ القرآن سورۃ البقرہ، ہر شے کی ایک چوٹی ہوتی ہے، کلائمیکس ہوتا ہے، قرآن مجید کا کلائمیکس سورہ بقرہ ہے، اس اعتبار سے بھی کہ طویل ترین عظیم ترین سورت ہے، اور اسی میں یہ عظیم ترین موتی کوہ نور ہیرے جو ہیں حکمت کے، حکمت دین کے، وہ اسی کے اندر موجود ہیں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر